बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। ओलिवियर हिल एक अमेरिका के सेल्फ हेल्प ऑथर अगर उनको कहें सो वो थे, और उनकी एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है और उनका ये कहना है अपनी इस कोट के में कि इफ़ यू कैन नॉट डू द ग्रेट थिंग इन लाइफ सो ऑब्वियसली यू कैन डू समथिंग, ऑब्वियसली यू कैन डू द स्मॉल थिंग्स एंड मेक द स्मॉल थिंग्स ग्रेटर। सो येस, ऐसा पॉसिबल होता है अगर आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई काम ना कर सकते हों, सो छोटे छोटे काम जो हैं आप उनको बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट बना सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो येस, हम सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग अक्सर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तलाश कर रहे होते हैं कि फ़लाँ को तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, कुदरत हमें इस तरह से सपोर्ट ही नहीं करती, हमारी लक इतनी अच्छी नहीं है। सो वो जब हम ख़ुद को विक्टिम और इस तरह की चीज़ों में ख़ुद को इंडल्ज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तमाम जो है वो माइनस कर रहे होते हैं। सो येस, अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ करने का मौका नहीं है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को एक बहुत मुनफरद और एक बहुत बड़े अंदाज में सरअंजाम देकर कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल अपने लिए कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली फिर आपका नाम भी होता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और जनाब, शहर लाहौर का मौसम आज कैसा रहेगा मुझे भी नहीं पता कैसा रहेगा, क्योंकि रोज़ एक प्रेडिक्शन होती है, तकरीबन पिछले 2 रोज़ से थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं जिस अंदाज में होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो सीजनल इन्फेक्शंस हैं वो भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन मौसम जो है उसमें हम तब्दीली देख रहे हैं, स्पेशली जो दोपहर के औकात होते हैं। सो अभी जानते हैं कि आज शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन हमारे साथ मौजूद है। अहमद हसन, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम? बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले बारिश के बाद लाहौर का मौसम जो था वो सर्द था, लेकिन आज सुबह से जो है सूरज ने अपने तेवर एक बार फिर से बदल लिए हैं। शहर का मौसम सुबह से ही जो है गर्म दिखाई दे रहा है। इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में जो है आज हवाओं का भी उतना बसेरा नहीं है, आज हवाएँ भी जो हैं वो कम चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो सुबह से ही जो है महसूस की जा रही है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है उसमें भी लाहौर जो है वो लूदा तरीन शहरों में है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 175 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदगी के लिहाज से शहर लाहौर का 7वां नंबर बरकरार है। तिब्बी माहिरीन का यह कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, और मुँह और आंखों में जब खांसी या आंखों में जलन की वजह से तो उस पर जो है वो पानी। सो थैंक यू सो मच अहमद हसन, हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और येस, अहमद का भी यही कहना है, यही बताना है कि लाहौर जो है वो अभी भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में है, गालिबन 7th नंबर है। सो येस, अपनी हिफाजत खुद करें। व्हेनेवर यू गो आउट तो मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, और अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जितना हम इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं कि हम एनवायरनमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। इसी के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज के करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो यूएस डॉलर जो है वो 279 रुपीज़ में आज आपको मिलेगा, यूरो 294.6, ब्रिटिश पाउंड 332.4, यूएई दिरहम 76.2, सऊदी रियाल 74.2, कुवैती दिनार 852.25, कैनेडियन डॉलर 203.5, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 186.4 एंड ओमानी रियाल 679.95। अब ज़रा हम क्विकली वेजिटेबल रेट्स को ज़रा देख लें। सो अदरक आपको मिलेगा 500 रुपये किलो, आलू 35 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्च 120 रुपीज़ पर केजी, मूली 25 रुपीज़ पर केजी, प्याज 220 रुपीज़ पर केजी, टमाटर जो है वो 46 रुपीज़ पर केजी, गोभी 35 रुपीज़ पर केजी, शलजम 32 रुपीज़ पर केजी एंड गाजर 45 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट्स की तरफ आएंगे और सेब जो है वो 245 रुपीज़ पर केजी में आपको मिलेगा, केला जो है वो 220 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से आपको मिलेगा, खजूर 270 रुपीज़ पर केजी, अमरूद 75 रुपीज़ पर केजी एंड पपीता 220 रुपीज़ पर केजी। सो जनाब, ये तो थे हमारे रेट्स आज के करेंसी हो जाएं, और इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। टॉप स्टोरी में एक अफसोसनाक खबर से मैं आज टॉप स्टोरीज़ का आगाज़ करना चाहूँगी। हमारे मुल्क का जाना माना नाम मारूफ अदाकार
कवी खान साहब गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। कनाडा में दौरान इलाज उनका इंतकाल हुआ। उनकी उम्र जो थी वो 80 बरस थी। कुछ रोज़ पहले उनकी अहलियाँ उनसे मिलने कनाडा गई थी। वो ख़ुद तकरीबन 3 महीने से कनाडा में थे। अच्छा, ये तमाम बातें हम लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क का जाना माना नाम थे, बहुत मारूफ अदाकार थे, लेकिन उनकी अगर पर्सनालिटी को देखें और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, सो उन लोगों का इस हवाले से ये कहना है कि वो इतने शरीफ और नफ्स, ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन, और इतने हम्बल, इतने पोलाइट। मैं रात को एक इंटरव्यू सुन रही थी, सो उसमें जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो कुछ अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे थे, और उन लोगों का ये कहना था कि वो इतने उसूलों के पाबंद थे, इतने डिसिप्लिन्ड इंसान थे कि वो कभी भी अगर कोई कंटेंट उनको पसंद नहीं आएगा तो वो कभी भी वो कंटेंट मतलब उस ड्रामा में, मूवी में काम ही नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर उनको कोई डायलॉग पसंद नहीं आया तो वो अपनी मर्ज़ी के बगैर काम नहीं करते थे। प्लस उन्होंने 2 मूवीज़ बनाई, और 2 जो मूवीज़ बनाई उनके सब्जेक्ट्स जो थे, एक्चुअली वो मूवीज़ फ्लॉप हुई, बट उन्होंने वो टॉपिक्स रखे जो हमारे मुआशरे में मतलब एक लेसन जो है वो दे सके। बिकॉज़ हमारे यहाँ पर नॉर्मली जो टॉपिक्स जिनको रेटिंग मिलती है वो और तरह के होते हैं, उनके इन दोनों टॉपिक्स को कोई पज़िराई नहीं मिली। बट जब भी उनसे कोई पूछता था कि आप दोबारा मूवीज़ बनाएंगे, सो उनका यही कहना होता था, येस, अगर मैं बनाऊँगा तो मैं इन्हीं टॉपिक्स पर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, ट्रेंड करंट क्या है, जो मॉरल लेसन देगी स्टोरी वही उसी पर ही मूवी बनाऊँगा। सो येस, उनका जो ताल्लुक़ था वो KPK से था, यूसुफ ज़ई घराने से उनका ताल्लुक़ था। और इस सब के साथ साथ अगर हम देखें KPK पश्तो घराने से ताल्लुक़ होना, लेकिन उर्दू पर जो उनको उबूर हासिल था, एंड हिज डायलॉग डिलीवरी वाज एक्चुअली वेरी मच अमेजिंग। सो येस, उनकी काम से, उनकी डायलॉग डिलीवरी से, उनके हर अंदाज से जो इमर्जिंग स्टार्स हैं, जो हमारे इमर्जिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक बहुत ही निहायत खूबसूरत इंसान थे। अगर हम ये कहें कि हमारा कौमी असासा थे, नेशंस हीरो थे, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। 1980s में PTV पर एक ड्रामा आया था, अंधेरा उजाला। इस ड्रामे ने कवी खान साहब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया था, और उसमें उनका कैरेक्टर जो बेसिकली था वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था। और उस वक्त मतलब जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा, हमने भी देखा हुआ है, लेकिन उस वक्त के जो लोग थे, सो वो कहते थे कि हर बच्चा और हर यंगस्टर उस वक्त ये ख्वाहिश करता था कि हम भी जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे ना, तो हम इंस्पेक्टर बनेंगे, और ऐसे इंस्पेक्टर बनेंगे जिस तरह की ये एट्रीब्यूट्स कवी खान साहब की हैं। सो ये एक ड्रामा था जिसने कवी खान साहब को बहुत ज़्यादा स्टारडम दिया, और उसके बाद चल सो चल, यानी कि एक के बाद एक ड्रामा, बहुत सी मूवीज़ में उन्होंने अपनी जो काबिलियत का था लोहा मनवाया और काम सर अंजाम दिया। सो हमारी दुआएं कवी खान साहब, उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। कवी खान साहब के अल्लाह ताला अगली मंजिलें आसान फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ अभी हम मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, और द र्यूमर्स हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू रियलिटी। हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि मोहिब मिर्ज़ा, जो कि जिनकी पहले शादी द मॉडल, वन एंड ओनली द ग्रेट मॉडल और एक्ट्रेस भी हैं आमना शेख, उनसे हुई हुई थी। सनम सईद की भी शादी एक और जगह हुई हुई थी, बट दोनों की वो शादी चल नहीं सकी थी। सो बहुत अरसे से ये दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन इन्होंने अपनी जो खामोशी थी इस मामले पर वो बरकरार रखी। सो हाल ही में फ़हद मुस्तफ़ा का एक शो था जिसमें दोनों ने शिरकत की, और फ़हद मुस्तफ़ा ने कहा कि अब मतलब अपनी शादी के बारे में भी कुछ बताएं। जब इस तरह से ये सवाल जवाब पूछे गए, सो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर इकरार किया गया कि येस, दे आर ऑफिशियली मैरिड नाउ। सो येस, दिस इज़ द न्यूज़ एक्चुअली कि मोहिब मिर्ज़ा और सनम सईद जो हैं वो शादी के बंधन में बंध चुके हैं। एंड येस, हमारी जो तमाम तर नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएँ हैं वो इस जोड़े के साथ हैं। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, और पिछले 2-3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि कुमराट वैली से एक जो पाकिस्तान का एक मशहूर सियाहती मकाम है, वहाँ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और अभी आप ये वीडियो इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। बेसिकली कुमराट वैली की ये वीडियो है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, और वो एक बकरे को तंग कर रहे हैं, और तंग इस अंदाज में कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने उसको आगे दोनों सींग से उठाया हुआ है, जो मतलब एक और स्टूडेंट था उसने बकरे को पिछली टांगों से उठाया हुआ था।
سو یہ جو اب مطلب آپ یہ خود دیکھیں یعنی کس قدر برا انداز ہے، بیکاز جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور اس انداز میں کسی جانور کو تنگ کرنا، سو کہاں گئی آپ کی تعلیم اور جو آپ تدریسی درس گاہوں میں جو علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ ایک یونیورسٹی کے ٹرپ پر گئے ہوئے اور آپ یہ کیا میسج کنوے کر رہے ہیں. سو آپ کو تو زیادہ پڑھے لکھے انداز میں بیہیو کرنا چاہیے. سو یہ سوشل میڈیا پر بھی اس پہ تنقید کی جا رہی تھی اور ڈیفینیٹلی تنقید کرنا بنتا بھی ہے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ ایسا کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بیکاز یہ بہت بہت اور بہت برا ایکٹ ہے اور اس کی ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مزید ہم اپنے شو میں آگے بڑھیں گے، اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور جناب 95th اکیڈمی ایوارڈ، دی آسکر ایوارڈ، ان کا میلہ سج رہا ہے ڈالبی تھیٹر. ہالی ووڈ میں ان کا انعقاد ہوگا لاس اینجلس میں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے جو میزبان ہیں وہ آپ کو یہاں پر اس ایونٹ کو ہوسٹ کرتے نظر آئیں گے. 12 مارچ کو ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے، لیکن دیپیکا پڈوکون اور پاکستانی نیاد برٹش ایکٹر ہیں رز احمد، وہ بھی ہوسٹنگ کریں گے، اور اس کا آفیشیلی اعلان جو ہے وہ دیپیکا پڈوکون نے انسٹاگرام ایپلیکیشن کے ذریعے کیا. سو یس، اچھی چیز ہے، اچھی خبر ہے، پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام بھی ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو رز احمد جو ہیں وہ مختلف ایوارڈز، انٹرنیشنل ایوارڈز، جس میں بیفٹا بھی ہے، جس میں اکیڈمی ایوارڈز بھی ہیں، آسکر ایوارڈز وہ حاصل کر چکے ہیں. شارٹ ایکشن ایک مووی تھی جس میں ان کو بہترین ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا تھا. آسکر ایوارڈز کی ہم بات کریں اور ہی واز دا فرسٹ مسلم جن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. سو یس، اب ہمیں دونوں جو ہیں وہ 95th جو اکیڈمی ایوارڈز ہونے جا رہے ہیں اس کے منچ پر ہمیں دونوں میزبانی کرتے دکھائی دیں گے. سو جناب، اس کے بعد ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اور پاکستان کے نامور بلے باز اعظم خان کا یہاں پر ذکر کریں گے، جو کہ آج کل اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں PSL کے میچز میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لائک ہی از چبی، لیکن ان کی پرفارمنس از لائک آل امیزنگ. ان کے والد معین خان ایک دوسری PSL کی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کوچ بھی ہیں. ابھی اسلام آباد یونائٹڈ میں جو انہوں نے ایک ریسنٹ میچ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے اپنی کارکردگی اتنی زبردست انداز میں دکھائی اور ان کو خوب داد وصول ہوئی. اور اس کے بعد سرفراز احمد نے بھی اپنے ٹویٹر پر ایک پکچر شیئر کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا، مطلب دونوں کی ساتھ میں پکچر تھی، اعظم خان کی سرفراز احمد کے ساتھ، اور سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے اعظم خان ہمیں ہی مارتے جا رہے ہیں. سو بہرحال ان کی پرفارمنس اور جو ان کی قابلیت ہے اس کو سب سراہ رہے تھے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ مینشن میں کرنا چاہوں گی، اور ان کو بہت برے القابات سے مختلف لوگ پکار رہے تھے، بیکاز ہی اس چبی سے کوئی ان کو ہاتھی کہہ رہا تھا، کوئی آلو کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور اس طرح کے القابات جو تھے اس سے ان کو نوازا جا رہا تھا. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے روم میں کچھ سٹکی نوٹس چسپاں کیے ہوئے تھے، وال پہ پیسٹ کیے ہوئے تھے، اور اس پہ یہ تمام نام لکھے ہوئے تھے. جب ان کے فادر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور وائی آر یو ڈوئنگ دس، تو ان کا جواب تھا کہ یہ تمام نام، یہ تمام القابات مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. سو یس، دس از اے لیسن کہ کوئی آپ کو حقارت سے دیکھتا ہے، آپ کو ڈاؤن فیل کروانا چاہتا ہے، بیکاز پریکٹیکل میدان میں ایک پروفیشنل جگہ پہ شاید وہ آپ سے جیلس ہو، وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو. سو اس نے آپ کو مورال ڈاؤن نہیں کرنا ہے نا. تو یس، ہمارے یہاں پر اور پوری دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بلی کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کبھی بھی ویکنس ہرگز نہیں بننے دینا. سو انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ وہ جو تمام ویک پوائنٹس ان کے تھے، جو لوگوں کی نظر میں ایکچولی ویک پوائنٹس تھے، انہوں نے اپنی اسٹرینتھ بنایا اور ان کو اپنی موٹیویشن کے طور پر یوز کیا. سو یس، ہم سب کے لیے اس سٹوری میں لیسن ہے اگر ہم لیسن کو لرن کرنا چاہیں. یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے، بہت سے موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ابھی ہم ذرا اپنے مین سیگمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں. سو یس، ہم لقوہ اور فالج پر بات کریں گے. اچھا، جب ہم فالج کی بات کرتے ہیں سو بیسیکلی فالج ہوتا کیسے ہے، ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ون سائڈ ہے
وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے, بالکل نم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کنڈیشن ایٹ ٹائمز کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر بہت عرصے سے بہت زیادہ ہائی ہو اور اس وقت اس طرف اگر توجہ نہ دی جا رہی ہو, سو یس اس سچویشن میں یہ ہو سکتا ہے. اس کے مختلف وجوہات ہیں. ایٹ ٹائمز لوگوں کو بہت زیادہ اسٹریس, انزائٹی اینڈ ڈپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے. لیکن ایٹ ٹائمز یہ جو چیز ہے, یہ جو کنڈیشن ہے, یہ ایک دم نہیں ہوتی. اس سے پہلے بہت سے سائنز اینڈ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں جس کو اگر بر وقت دیکھ لیا جائے اور ان کو ٹریٹ کر لیا جائے سو آپ اس سچویشن سے بچ سکتے ہیں. اینڈ یس ناؤ اے ڈیز اگر ہم دیکھیں سو فالج از بینگ ویری ویری کامن. سو واٹ آر دا کازز, اور پھر ہم لکوا پر بھی بات کریں گے بیکاز لکوا از اے ٹائپ آف پیرالائسس. تو ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے, واٹ آر دا کازز اینڈ ہاؤ وی کین پروینٹ اٹ. اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر شمس الحق اس وقت ہمیں شو میں جوائن کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو ڈاکٹر صاحب واٹ آر دا نارمل کازز آف پیرالائسس اور لکوا کو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ تھینک یو سو مچ فار کالنگ می ہے. ماشاء اللہ رخما, اٹس آل امیزنگ. بہت زبردست انوائرمنٹ آپ نے بلڈ کیا ہے. آئی واز لسننگ ٹو یور آل آف دا ٹاک, اٹ واز ویری ٹو دا پوائنٹ. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ پیرالسس اور لکوا, بہت سے لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. لکوا میڈیکلی کہلاتا ہے بیلز پالسی, اور یہ پیرالسس کی ایک ٹائپ ہے. جبکہ پیرالسس کی جب ہم بات کریں تو وہ ایک کمپلیٹ نیورولوجیکل ایسا ڈس آرڈر ہے, ایسا ایک دماغ اور ہماری اسپائن سے جڑا ہوا ڈس آرڈر ہے جس میں ہمارے باڈی کے حصے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف رائٹ پارٹ آف دا باڈی اور صرف لیفٹ پارٹ آف دا باڈی, باڈی کا کوئی بھی حصہ ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کے برین میں یا آپ کے اسپائن میں کس لیول پر ڈیمیج آیا ہے, اس کے مطابق آپ کے باڈی کے پارٹس پیرالائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کمپلیٹ رائٹ سائڈ اور کمپلیٹ لیفٹ سائڈ. اٹ مائٹ بی اونلی دا اپر ٹرنک اینڈ اٹ مائٹ بی اونلی دا لوور لمبس. صرف لوور لمبس کا بھی پیرالسس جو ہے ہو سکتا ہے. کبھی کبھی صرف آپ کو ایک بازو میں نظر آ سکتا ہے, صرف ایک باڈی آرگن آپ کا. ایگزیکٹلی, ویری رائٹ. اچھا, جب ہم آتے ہیں پھر بیلز پالسی کی طرف یعنی لکوا کی طرف آتے ہیں تو وہ اسپیشلی ہماری صرف کسی ایک نرو کے ڈیمیج کی وجہ سے ہے. اور نارملی یہ فیشل ریجن ہوتا ہے, وہ فیس ہے, صرف فیشل نرو ہے, ہماری 7th کرینیل نرو یعنی ہمارے برین سے نکلتی ہے. اور وہ نرو کچھ اس طرح سے بائیفرکیٹ کرتی ہے, اس کی سپلائی ایسے ہے کہ اٹس لائک اے کرس کراس مینر. دا رائٹ سائڈ از سپلائنگ دا لیفٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ از سپلائنگ دا رائٹ سائڈ. اکثر میڈیکل کنڈیشن میں لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ اگر برین میں فیشل نرو کے کسی بھی لیول پر ڈیمیج آ جاتا ہے تو اس ڈیمیج کے رزلٹ میں چونکہ فیشل نرو نے کرنا کیا ہے کہ ہمارے فیس کے مسلس کو سپلائی کرنا ہے. اف آئی ایم اسپیکنگ تو یہ بولتے ہوئے میری ساری فیشل نرو ہے جو کام کر رہی ہے, اور غور کیجئے کہ وہ دونوں طرف کر رہی ہے, کسی ایک طرف نہیں کر رہی. ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک طرف ڈیمیج ہونے کی وجہ سے فیس کے مسلس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ لفٹ کر رہا ہوں آئی برو, بیلز پالسی کا پیشنٹ نہیں کر سکتا. میں آنکھ بند کر رہا ہوں, کھول رہا ہوں, بیلز پالسی کا پیشنٹ نہیں کر سکتا. میں اسمائل کر رہا ہوں, چیکس اوپر جا رہی ہیں, بیلز پالسی کا پیشنٹ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو لپس ہیں ان کا ایک فولڈ گر جاتا ہے, بیلز پالسی کا پیشنٹ اس فولڈ کو ریز نہیں کر سکتا. سو بیلز پالسی اسپیشلی صرف ایک فیشل نرو کا ڈیمیج ہے, اور فیشل نرو کا یونیلیٹرل ڈیمیج ہے, ایک طرف کا ڈیمیج ہے. کچھ کیسز میں یہ دونوں طرف نظر آتا ہے, لیکن 90 to 95% یہ ڈیمیج جو ہے وہ ایک ہی طرف ہوتا ہے. وجوہات پہ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد یہیں سے ہی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. ویورز ابھی ہم شارٹ بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہم بات کر رہے ہیں لکوا پر اور اس کے ساتھ ساتھ فالج پر, اور بات ہو رہی تھی کہ اس کے کازز کیا ہیں. سو ڈاکٹر شمس الحق صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پیرالسس ہوتا ہے یا لکوا ہوتا ہے؟ دیکھیے فالج جو ہے اس کی ریزنز, اس کے ڈفرینشیلز بہت سے نکلتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ کامن رسک فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر جس کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے بلڈ کی جو ویسلز ہیں دماغ کے اندر وہ پھٹ جاتی ہیں. اس کو ہم سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں. ٹراما ہو گیا کوئی, اس ٹراما کے رزلٹ میں برین کے کسی خاص ریجن کو سپلائی نہیں ملتی, نیوٹریشن نہیں ملتی, فوڈ نہیں ملتا. جب فوڈ نہیں ملتا تو وہ برین کا پارٹ کام کرنا
چھوڑ دیتا ہے. سو نارملی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. یس. اس کے بعد سیکنڈ دیکھیے وہ اس سے بڑا کاز ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑا کامن ہے, ڈائبٹیز. پھر اس کے بعد آپ آئیے ڈائبٹیز کے بعد تو بہت سے انفیکشنز جو کہ برین کے لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں. میں ٹیکنیکلی اتنا زیادہ نہیں مطلب اس میں جا رہا. بہت سے انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم ٹریٹ نہ کریں, ویسے ہی چھوڑ دیں, اور وہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ توکل بھی زیادہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ خیر ہے, کر دے گا ٹھیک, لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے خود بھی کوئی حرکت کرنی ہے, خود بھی اللہ نے move یہ کرنا بھی ہے. کہا ہے. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت سی کنڈیشنز کو اگر اٹینڈ نہیں کرتے, اپنے آپ کو اٹینڈ نہیں کرتے, تو اس کے رزلٹ میں بھی اس طرح کی پیرالسس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح کا برین کا پارٹ ڈیمیج ہوگا اس کے مطابق پیرالسس ہوگا. ایک طرف کا ہوگا, دوسری طرف کا ہوگا, اپر پارٹ, لوور پارٹ, ایکسیٹرا. سو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انکنٹرول ڈائبٹیز نارملی جب آپ ہائپر گلائسیمیا اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینشن میں ہوتے ہیں, جس کی مطلب ہائی بلڈ پریشر ہونا, اس کی وجہ سے آپ کا ون سائڈ آف دا برین اٹ گیٹس ڈیمیج, جس کی وجہ سے پیرالسس ہوتا ہے, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. وی کین سے میں تھوڑا سا مزید پریسائز کر رہا ہوں, مزید اس کو کریکٹ کر رہا ہوں. ون سائڈ نہیں ہم کہتے برین کا کوئی ایک حصہ, کیونکہ ون سائڈ تو بہت بڑا میجر پارٹ ہے برین کا. کوئی بھی ایک حصہ, کوئی بھی ایک چھوٹا سا حصہ, کوئی بھی ایک چھوٹا سا پارٹ برین کا اگر ڈیمیج ہو جائے نا, تو اٹ کین کاز دیٹ مچ بگ ڈفرینس. اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. دوسری طرف اگر بیلز پالسی کی طرف یعنی لکوا کی طرف آتے ہیں, جس میں صرف اور صرف ہمیں کسی ایک طرف کا خاص ڈیمیج فیشل نرو کا نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ایڈیوپیتھک ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہمیں اس کا کاز نہیں پتہ, لیکن رسک فیکٹر سملر نکلتے ہیں. رسک فیکٹر تقریباً اس میں بھی ہائپر ٹینشن نکلتی ہے, کوئی انفیکشن نکلتا ہے, کوئی ڈائبٹیز نکلتی ہے. سم ٹائمز جو پریگننٹ وومن ہے, تو پریگننٹ وومن میں بھی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں جا کے جو کہ بلڈ پریشر ریز کر جاتا ہے, ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر وہاں پہ ریز کر جاتا ہے, تو ان کو بھی پالسی ہو جاتی ہے. اب وہ پالسی آفٹر دا ڈلیوری کے بعد بھی پھر آہستہ آہستہ وہ ریکور ہو رہی ہوتی ہے. تو کازز سم ٹائمز ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن کون سا جو ایج گروپ ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے ٹو کیچ دا کنڈیشنز؟ بہت اچھا سوال ہے. پیرالسس میں ہم یہ 40 سے اوپر لیتے ہیں, ٹھیک, لیکن جب ہم بیلز پالسی میں آتے ہیں تو یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. اور جو انفیکشنز کی آپ بات کر رہے تھے وہ نارملی کس نوعیت کے انفیکشن؟ ہمارے کان سے بھی انفیکشن, کوئی اوٹائٹس میڈیا بن گیا ہے, کان کو اٹینڈ نہیں کیا, اندر کیویٹیز ہیں اسکل میں, تو یہاں سے وہ انفیکشن بلڈ کرتے 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 برین کے لیئرز تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میننجائٹس, ہمارے برین کی لیئرز ہیں باہر, میننجز جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ میننجز جو ہیں وہ انفلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں, ان کی انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے, ان میں بلڈ پریشر ریز رہتے ہیں, یا ان تک کوئی مائکرو آرگنزم پہنچ کے وہاں پر انفیکشن کاز کر دیتا ہے, دیٹ کین لیڈ, وہ پرولیفریٹ کر وہ بڑھتے برین کے کسی پارٹ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک درخت جو ہے وہ جس طرح شاخیں نکالتا ہے, اسی طرح ایک بلڈ ویسل جب ہماری باڈی میں جاتی ہے اسی طرح شاخیں نکالتی ہے. وہ شاخیں نکال کے ایک ایک ریجن تک جاتی ہے, ایک ایک ایریا تک جاتی ہے. اب ڈپینڈ کرے گا, غور کیجئے گا کہ اگر تو سٹیم ڈیمیج ہوئی ہے پھر تو اوپر تمام درخت گیا, بٹ لیکن اگر ایک شاخ ڈیمیج ہوئی ہے تو پھر اتنا ہی ڈیمیج ملے گا, ٹھیک ہے, تو اسی حصے تک رہے گا. What are the signs and symptoms? Because I have seen people جو کہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رائٹ سائڈ جو ہے یا لیفٹ سائڈ جو ہے اس میں بوجھ فیل ہو رہا ہے, سن ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے اس میں. سو نارملی ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ یہ سائنس اینڈ سمٹمز ہیں یا کسی اور وجہ سے ہوگا؟ نہیں, سائنس اینڈ سمٹمز آر ڈفرینٹ تھنگ. تو علامتوں کی طرف آپ آ گئے کہ جب کسی کو یہ کنڈیشن بلڈ ہو رہی ہے یا بلڈ ہو چکی ہے تو اس سے کیا تو زیادہ تر تو یہ ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے, اچانک. جیسے میں نے کہا یہ سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہے. پیرالسس ایسی چیز ہے, بہت عرصے سے آپ کی سچویشنز چل رہی ہیں, کنڈیشنز, ایگزیکٹلی کاز چل رہا ہوتا ہے, کاز چل رہا ہوتا ہے, توجہ نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی ہائپر ٹینشن کو ہم نے ڈیل نہیں کیا, انفیکشنز کو ڈیل نہیں کیا, ڈائبٹیز کو ڈیل نہیں کیا, ہم ان اٹینڈڈ چل رہے ہیں, شادی پہ گئے, دل کیا, کھایا پیا, کوئی بات نہیں, شوگر ہے, پھر جا کے 2 انجیکشنز لگا لیں گے, لیکن چل رہا ہے. ہم پیشنٹس کرتے ہیں ڈیلی, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. فروزن شولڈر ہے, ایک پیشنٹ کو پتہ ہے کہ میرا فروزن شولڈر ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کیا نہیں سر, شادی پہ گیا ہوں, میں نے ٹکا کے کھایا, کیا ہوا, کولڈ ڈرنکس بھی لی ہیں, لیکن پھر دوبارہ درد بڑھ گئی. تو وہ لوگ فروزن شولڈر کا تعلق خوراک کے ساتھ بھی ہے. یس اٹ از, یہ بڑا ایک ڈیپ ٹاپک ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا سائنس اینڈ سمٹمس, ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کو فوراً لاس آف موومنٹس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اصل بات ہے. اس کو اپنی موومنٹس میں, اپنی گرپ میں ویکنس نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں ہاتھ پورا نہیں بند کر پا رہا صحیح طرح,
میں یہ ٹھیک بند کر رہا ہوں نا اور میں اس کو دبا سکتا ہوں, آئی کین گیو سم آئسومیٹرک ٹریننگ ٹو اٹ نا, لیکن وہ یہاں سے ہی ویک گرپ ویک ہونا شروع, بازو نہیں پورا اٹھائے گا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب رات کو تو ٹھیک تھا, اب اٹھایا نہیں جا رہا ہے, پاؤں نہیں اٹھایا جا رہا, پاؤں گر جاتا ہے, فٹ ڈراپ جس کو ہم کہتے ہیں, پاؤں سیدھا نیچر نے بلڈ کیا جس طرح, لیکن کیا ہوگا کہ اگر ڈیمیج ہوا ہے تو اٹ وڈ بی ڈاؤن. سو سب سے پہلا جو اس کے اندر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ لاس آف موومنٹ ہے آفٹر دی پیرالسس. پھر ظاہر ہے اس کو امیڈیٹلی اسی وقت جو ہے وہ پکڑنا چاہیے, اسی وقت میجر اس میں ٹیسٹنگ ہے, ای ایم جی کرتے ہیں, این سی ایس اسٹڈیز کرتے ہیں, وہ کروا کے کم از کم یہ ضرور دیکھیں ہوا کیا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ذرا کمپلیکیٹڈ, ہاں موسٹ آف دا ٹائم یہی ریزن ہوتی ہے کہ پیرالسس کی طرف بندہ جا رہا ہے. نہیں اور بھی بڑی, اور وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. سو تھنگ از کہ پہلے پکڑنا چاہیے اس کو, کہ آپ اس کو فوراً سے پہلے ایک نیورو سرجن سے بیٹھ کے آپ اس کو کمپلیٹلی ڈائگنوز کروائیے. اچھا, پھر نیورو سرجن کیا کرتا ہے, ڈائگنوسس کے بعد ایک پوری ٹیم بلڈ کرتا ہے, اس میں ایک فزیو تھراپسٹ بٹھاتا ہے, ساتھ میں نیوٹریشنسٹ بٹھاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہاں پہ نیوٹریشن بھی چاہیے, اس کے بغیر کام نہیں چلنا, ہاں اس کے بغیر کام نہیں چلنا. دوسری طرف فزیو تھراپسٹ چاہیے, کیوں؟ اگر واپس لانی ہے تو وہی لا سکتا ہے. برین نے سپلائی چھوڑ دی ہے, برین نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اور ہماری باڈی کا رول ہے جہاں پر سپلائی نہیں گئی وہ پارٹ ویسٹ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج کے جو مریض ٹھیک نہیں ہو پاتے ان کا باڈی پارٹ ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, ایٹروفی ہو جاتی ہے. پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. وی ہیو اے لائیو کالر, تابانہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم تابانہ, ڈاکٹر صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ بیسیکلی ہارٹ پیشنٹ ہوں, ان 60+, تو مجھے مینی ٹائمس اس میں جبڑے میں رائٹ سائڈ پہ بہت شدید پین ہوتی ہے. رائٹ جبڑے میں بہت پین ہوتی ہے, 60+ ایج ہے اینڈ شی از اے ہارٹ پیشنٹ. ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرے اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. اور اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں. سو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ درد تکلیف کس وجہ سے ہے, رائٹ؟ ہاں جی ٹھیک ہے, میں نے بہت سارے ڈاکٹرس کو دکھایا لیکن جی مجھے کسی سے بھی کوئی مشورہ نہیں مل سکا, تو پلیز ٹھیک, آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. تابانہ ہمارے ساتھ تھیں. جی ڈاکٹر جی جبڑے کی جو درد ہے اس کو ہم ٹی ایم جے پین کہتے ہیں, ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ پین. یہ جوائنٹ ہے ہمارا یہاں پر, تو ہم یوں موو کرتے ہیں, یعنی اس جبڑے کو نیچے لاتے ہیں, تو یہی جوائنٹ کام کر رہا ہے, نیچے لانا اور اوپر لے کے جانا اس کا کام ہے. ایگزیکٹلی. سو دا تھنگ از, اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں, یہ صرف ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی ڈیو ٹو دس کہ اگر ان کو اسٹنٹس پڑے ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کی وجہ سے یہ پین ہو سکتی ہے. یہ پین آرتھرائٹک کنڈیشنز کی وجہ سے بھی آتی ہے. 60 ایئرز ایج ہے, ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں, ٹھیک, اور یہ شیورلی ہے کیونکہ فیمیل ہیں, تو فیمیلز میں آفٹر 30 to 40 ایئرز جو ہے آرتھرائٹس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس کا ہے. اب اس پین کا روٹ کاز نکالنے کے لیے مجھے تھوڑی سی ہسٹری بھی ظاہر چاہیے ہوگی ان کی, کہ ان کو کہیں شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر کتنا مینٹین رکھتی ہیں, شوگر کتنی مینٹین رکھتی ہیں, تو اس ہسٹری سے سمجھ آ سکے گی کہ یہ درد کیوں ہے. ہاں ایک چیز ضرور کی جا سکتی ہے دوائیوں سے بچنے کے لیے, میں ایک چھوٹا سا ایک ٹپ ضرور شیئر کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر تو ان کو یہ پین بہت ہائی انٹینسٹی کی ہے, ان کو برداشت نہیں ہو رہی, 10 میں سے نمبر دے لیں خود ہی کہ 10 میں سے 6 نمبر یا 7 نمبر ہے, بڑی درد ہے, تو چھوٹا سا ایک آئس کیوب لیں, اس آئس کیوب کو لے کر کے اپنی اسی جوائنٹ کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح سے موو کریں کہ ایک اسکوائر بنا رہے ہیں, ہلکا ہلکا موو کرتے رہیں فار دا 10 منٹس, تو ان کو پین میں بہت زیادہ ریلیف مل جائے گا. بٹ یہ آپ نے روٹ کاز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, اور اس کے لیے آپ کو نیورو سرجن کو نہیں, ڈیفینیٹلی آپ فزیو تھراپسٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اٹس اونلی اے پین, ایک پین ہے تو اس کو اس سے بھی رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم فریدہ. کال جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ پریونشن کس طرح سے کی جاتی ہے. اچھا پریونشن سے پہلے میں ایک اور بڑا اہم سوال پوچھنا چاہوں گی. ہمارے یہاں پر لکوا کے پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کبوتر کا گوشت کھلائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کبوتر کا گوشت کھانے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اچھا, میری پریکٹس میں مجھے اس چیز کا بڑا مزہ ہے. میرے پاس جتنے لوگ زیادہ تر آتے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی طرح کا ٹوٹکا ضرور شیئر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہوئی تھی, میرے علم میں اضافہ, مجھے پتہ لگا. اچھا ہمارے ساتھ لائیو کالر دوبارہ موجود ہے. جی السلام علیکم فریدہ. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا, میں چلتے چلتے دونوں ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں میری, اور ایک قدم آگے نہیں اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, چلتے چلتے فریدہ کی دونوں ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا. آپ کی ایج کیا ہے؟ 67. 67 ایج ہے. اور ڈائبٹیز یا کوئی بلڈ پریشر وغیرہ ہے؟
ब्लड प्रेशर है, बस डायबिटीज नहीं है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ नहीं। थैंक यू सो मच फरीदा जी। डॉक्टर साहब जी जी, ये तो प्योरली ये साइन है कि ये इनको थ्रू द लंबर स्पाइन यानी जो लो बैक है हमारी, उस तरफ से इनकी लंबर स्पाइन से L3 से आ जाइए S1 तक, इनको कहीं ना कहीं कंप्रेशन है नर्व का। ठीक है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमारा दिमाग और स्पाइन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो स्पाइन में जो लंबर स्पाइन मोरे जिनको हम कहते हैं, उनसे भी दोनों तरफ नर्व्स निकलती हैं। वो नर्व्स ही टांगों तक नीचे सप्लाई कर रही होती हैं। तो वो जो नर्व्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो सकता है। शी शुड गो फॉर द एक्सरेज फर्स्ट। इनको सबसे पहले एक्सरेज करवाने चाहिए ताकि रीज़न समझ आए कि क्या यही लंबर स्पाइन है। मतलब है कि खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता पैरालिसिस भी हो सकता है उसके बाद होगा। हाँ जी, सो ये सभी तो अभी क्योर आप करवा सकती हैं। वी आर नॉट हियर टू मेक यू स्केयर्ड, बट यस अगर ये बढ़ता रहेगा, अगर ये वंस अगेन जिस तरह मैं शुरू में बात की, अगर ये बढ़ता रहेगा, अनअटेंडेड रहेगा, ठीक है कोई नहीं, थोड़ी दर्द है बर्दाश्त कर लेते हैं, तो कल को ये इस सूरत हाल में आ जाएगा कि दर्द भी नहीं बर्दाश्त होगी और अनट्रीटेबल भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो एक्सरेज वगैरह लाजमी तौर पर करवाएं और न्यूरो सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन वो इसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, सो हम बात कर रहे थे कबूतर के गोश्त से लाज लकवा का। अच्छा नहीं, कबूतर उड़ाना तो मैंने सुना था कि उससे वो भी लोग उड़ाते हैं। वो जब घरों में दुल्हनें आती हैं ना तो इसलिए उड़ाते हैं कि ना खुश खुरम जिंदगी रहे। और मैंने बहुत से घर, अल्लाह माफ करे, खराब होते हुए देखे हैं। सो ये हमारे यहाँ ना वो एक कल्चर है। नहीं, वो इंडियंस के साथ जो हम रहे हुए हैं, हिंदुओं के साथ, तो वो हमारे अंदर भी वो रस्में जो है ना वो आ गई हैं। खैर, यकीन कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। जंगली कबूतर का वाइल्ड मतलब जो ये बर्ड्स हैं स्पैरोज का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर अगर मैं कंपोजिशन देखूं, उसका मीट कंपोजिशन देखूं, तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि वो पालसी या पैरालिसिस के रूट कॉज को ठीक कर सकता है। बल्कि मैं एक बहुत अहम बात कर रहा हूं, पब्लिक सुन रही है, अगर किसी को फ़र्ज़ कीजिए प्योरली ब्लड प्रेशर की वजह से पालसी हुई है, ब्लड प्रेशर रेस था उसका, उसके बाद उसने हाई प्रोटीन कंटेंट यूज़ कर लिया, यानी ये हाई प्रोटीन है, तो मजीद डैमेज हो सकता है। बिल्कुल ठीक। वो रिकवरी जो आपने 6 हफ्तों में लेनी थी या 12 हफ्तों में लेनी थी, वो फिर 24 हफ्तों तक जाएगी और बढ़ भी सकती है। वी हैव अनदर लाइव कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद जी। मैडम, मैंने बात करनी है और डॉक्टर साहब से कि मेरा ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ जी और मेरी उम्र है 56 साल। मेरी गर्दन मूव हो नीचे, कांधे आगे झुकने लग गए हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। कंधे आगे को झुकने लग गए हैं? गर्दन और पीछे जो रीढ़ की हड्डी आगे चलने लग गई है। तो मैं उससे राय लेना चाहता हूँ कि कौन से डॉक्टर से रजू करें और इसका क्या इलाज है। बिल्कुल ठीक हो गया। 56 ईयर्स आपकी एज है और कंधे और रीढ़ की हड्डी सीम्स लाइक के आगे को झुकना शुरू हो गए हैं। सो ओपिनियन चाहते हैं जी। थैंक यू सो मच शहजाद। ये एक आदत भी है। हमारा जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर है, या हम लेट रहे हैं या बैठे हैं या खड़े हैं, उसके अंदर हमें जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर जिस तरह डिज़ाइन किया है उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं अपने कंधों को यूँ ड्रॉप करता ना, तो अगर कैमरा तो बैक पे नहीं आ सकता, अगर मैं यूँ ड्रॉप करूँ तो मेरे पीछे पूरे मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, यूँ खिंच जाते हैं। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ, या मेरी गर्दन है, मैं गर्दन अपने, ये न्यूट्रल है, ये नेचर ने मुझे दिया है, नेक टू द कॉलर ये मुझे नेचर ने दिया है, ये न्यूट्रल है। यहाँ नेचर मुझे अच्छी खासी स्ट्रेंथ देती है कि मैं लंबे अरसे तक काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी गर्दन को यहाँ से यहाँ 10 डिग्री लाऊँ तो ये 20 पाउंड से वेट आ जाता है 30 पाउंड, यहाँ पर आऊँ 40 पाउंड, यहाँ पर आऊँ 50 पाउंड, यहाँ पर आऊँ 60 पाउंड्स, ये डबल होना शुरू हो जाता है वेट। उस वेट के डबल होने की वजह से आपके मसल्स थक जाते हैं, मसल्स की बस हो जाती है, इतना पुल मसल पे आ जाता है कि जॉइंट नीचे आ जाता है, जॉइंट्स डिस्प्लेस होना शुरू हो जाते हैं, मोरे हिल जाते हैं आम अल्फाज में, जिनको हम कहते हैं कि जी मोरा हिल गया है। अब जब वो मोरा हिल जाता है तो फिर आपको ये जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि जी मेरी गर्दन यूँ गिर गई है, कंधे यूँ गिर गए हैं, ठीक, तो इसकी एक रीज़न इनका पोस्चर हो सकता है। दूसरी रीज़न इनका लाइफस्टाइल, इनका फूड, इनके मसल स्ट्रेंथ, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तीसरी इनकी एज ऐड हो जाएगी, क्योंकि एज है तो एज में जाकर बट राय उनको चाहिए क्विकली बताइएगा, बिकॉज हमारे साथ एक और, चले एक सवाल ले लेते हैं फिर हम इनको जरा राय भी दे लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई जो 57 एज है उसकी, और उसके कान में ना शां शां होती है,
اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے آوازیں کان میں آتی ہے. یہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس ڈاکٹر کو دکھائے, کہاں دکھائے, وہ کیا کرے. ٹھیک ہے. بہت پریشان رہتا ہے. ڈائبٹیز بھی ہے, بلڈ پریشر بھی. ویسے تو دوائی وہ کھا رہا ہے اپنی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ فوزیہ. سو ان کا پرابلم یہ ہے, ان کے بھائی کا 56 ایئرز ایج ہے, کانوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ آواز آتی ہے شاں شاں کی. سو ہی از بٹ اسکیئرڈ. جی یہ بالکل پیورلی ENT کا کیس ہے, ایئر نوز اینڈ تھروٹ. ENT ڈپارٹمنٹس ہر ہاسپٹل میں موجود ہیں. ان کو وہاں اسپیشلی کسی سینئر کے ساتھ جا کے کنسلٹ کرنا چاہیے. وجہ کیا نکل سکتی ہے؟ کان کا پردہ, کان کی کینال جہاں سے یہ ساری ساؤنڈ ویوز جاتی ہیں. پردے کے بعد آگے جو کان کا اندرونی حصہ ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے خلا ہے, اور ان کو آواز جو ہے وہ کلیئرلی ساؤنڈ نہیں کر رہی. پیورلی ENT کا کیس ہے. ہم رائے دے رہے تھے اس سے پچھلے ہاں جی, ان سر کو تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا پوسچر ٹھیک کریں, اپنے پوسچر کی کریکشن کریں. فزیوتھراپسٹ, آرتھوپیڈک بوتھ اس میں کنسلٹ کیا جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ذرا ڈاکٹر صاحب ہم نے پریونشن کی طرف آنا ہے اینڈ آلسو دا ٹریٹمنٹ. اگر کسی کو یہ کنڈیشن نہیں ہے, اور یس ہم سب نے اس عمر پر جانا ہے, 40+ ہونا ہے, بہت سے لوگ ہو بھی چکے ہوں گے, سو یس ہم اس ٹائم پر پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی سے حفاظت کرنی ہے. بہترین سوال ہے, بلکہ میں اس پہ آج کل بہت کام بھی کر رہا ہوں. میں نے کافی بڑے اداروں میں پریونشن پر بہت بڑی ڈیٹیلڈ لیکچرز بھی دی ہیں, ڈیمانسٹریشنز بھی دی ہیں, جن کو لوگوں نے بہت سراہا ہے. کیونکہ پریونشن ہی وہ کہتے ہیں نا, پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہی اصل چیز ہے. آپ اس کنڈیشن تک پہنچنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو پریپیئر کر لیتے ہیں تو آپ ان سمٹمز کو یوں فائٹ کر جاتے ہیں. بالکل. آپ نے کووڈ میں دیکھا تھا کہ جو لوگوں کی انٹرنل اسٹرینتھ اچھی تھی, امیون سسٹم اچھا تھا, وہ کہتے تھے ہمیں ہوا ہے لیکن پتہ بھی نہیں لگا, اینڈ وی جسٹ فاٹ اٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کیسے گزر گئے. امیونٹی اینڈ پریونشن پہ وہ پہلے کام کر چکے تھے کسی نہ کسی طرح سے. اگر ہم پیرالسس کی اور بیلز پالسی کی پریونشن کی بات کریں تو سب سے پہلی پریونشن یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل ایسا ماڈیفائی کیجئے جس کے اندر سپائسز, گرم چیزیں بہت زیادہ, دن رات میں ہائی پروٹین, بہت زیادہ ہائی پروٹین کنٹینٹ, اور فائنلی بلڈ پریشر. آپ اپنے وائٹلز کو روز مانیٹر کریں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ صبح اٹھیں, آپ کے پاس بلڈ پریشر مانیٹر موجود ہوتے ہیں, آپ بلڈ پریشر ضرور اسیس کریں. آپ اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں, اپنی ڈائٹ کو ایسا رکھیں جس کے اندر آپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ آپ کا گلوکوز لیول بہت زیادہ بڑھتا جائے گا. چکنی غذائیں, بہت زیادہ جو روغنی غذائیں ہیں, ان سے بچیں. جنک فوڈ سے بچیں. اصل لائف سٹائل وہی ہے جو آرگینک فوڈ میں ہے. آپ آرگینک فوڈ کو صحیح توازن کے اندر استعمال کریں. اور اس کے بعد دوسری بڑی اہم بات ہے ایکسرسائز. آپ کے لیے بہر صورت لازمی ہے. ایکسرسائز کے اگر صرف بینیفٹس کی طرف میں آنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا سٹریس ریلیور ہے, انزائٹی ریلیور ہے. بلڈ پریشر ایسا مینٹین ہوتا ہے, ایسا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تمام باڈی پارٹس کے اندر کہ انسان, آپ دیکھیے اس کے فوراً بعد جب کول ڈاؤن کرتا ہے ایکسرسائز کے بعد تو اس کو لگتا ہے میں نئی دنیا میں آ گیا ہوں. ایک ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ اس کو نظر آ جاتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت ضروری ہے, اینڈ the treatment if a person is already suffering through the condition. بیلز پالسی 90% خود ہی ٹریٹ ہو جاتی ہے. صرف اور صرف اس میں کرنا کیا ہے, in how much time? 12 weeks. پریزنٹ ہوتی ہے ایک ہفتے میں. پہلے ایک ہفتے میں مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے ہوا کیا ہے. اس کے بعد اگلے جو ویکس ہیں, کچھ ڈاکٹرز, نیورو سرجنز ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈس پہ فوراً موو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیرائڈس دیتے ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے, اور ساتھ ظاہر ہے فزیوتھراپی لازمی چل رہی ہوتی ہے. فزیوتھراپی اس لیے کہ مسل ویسٹ نہ ہو جائے. مسل کو سپلائی نہیں آ رہی تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم الیکٹروڈز لگا کے اس کے مسلس کو سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں کہ مسلس کسی طرح ویسٹ نہ کریں, اور انڈائریکٹلی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ از کہ اسٹیرائڈز سے بیلز پالسی کے کیس میں بچا بھی جا سکتا ہے کہ ہم نہ زیادہ استعمال کریں. اور اگر آپ صرف فزیوتھراپسٹ سے ونس کنسلٹ کرتے ہیں, نیورو سے ونس کنسلٹ کرتے ہیں, تو آپ 6 سے 12 ہفتے کے درمیان 90% کیسز بیلز پالسی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پیرالسس. یس, پیرالسس از اے لانگ ٹرم کنڈیشن. یہ اتنی جلدی واپس نہیں آتی, لیکن ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں نہیں, کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پر نہیں ہو سکتا, بٹ کچھ میں ہو جاتا ہے. یس ایگزیکٹلی 30-40% ایسے کیسز ہیں جن میں واپس آ جاتے ہیں اور مکمل رینج واپس آ جاتی ہے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں ہم اگر اسپاسٹک ہو جاتے ہیں, یعنی مسلس اور جوائنٹس بالکل یوں اسٹف ہو جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں بہت زیادہ پھر پرابلمس, بیریئرز آ رہے ہیں, کیونکہ برین کا ایسا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمیج ریورس نہیں ہوتا. اگر برین کا وہ ڈیمیج ریورس نہیں ہو رہا ہے
تو پھر ہمیں اس کیس میں پیرالسس جو ہے وہ ٹریٹیبل نہیں رہتا. لیکن بہتر ہو سکتا ہے. بہتر ہو سکتا ہے. کنڈیشن ظاہر ہے اگر آپ ریگولر کنسلٹیشن میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسی کلینکل پریزنٹیشن آ جاتی ہے کہ ہم اس کو بہتر بٹ اینڈ آف دا اسٹوری پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنا لائف اسٹائل امپروو کریں, سو اس سے آپ بہت سی چیزوں سے, نہ صرف یہ پیرالسس اور ہم بیلز پالسی کی بات کریں تو مختلف چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. ویورز